الله الرحمن الرحيم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله وآواز بلند پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک اور اونچی آواز میں معزز محترم حاضرین و سامعین، ماہ مبارک ذیقعدہ شریف کا آغاز ہو چکا ہے اور آستان عالیہ غوثیہ بحیریہ برولہ شریف میں کل اور پرسوں 2 دن حضور نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی برولوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار الشیخ سید غلام معین الدین شاہ گیلانی المعروف بڑے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس پاک شروع ہوگا. ہر سال 2 اور 3 ذیقعدہ شریف کو آپ کا عرس پاک گولڈا پاک میں ہوتا ہے. حضرت پاک بڑے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ 1920 میں پیدا ہوئے. اس وقت حضور اعلیٰ سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے پوتے کو اٹھایا اور اپنے پوتے سے پیار کیا، اپنے پوتے کا خود نام رکھا اور اپنے پوتے کو پھر بیعت بھی فرمایا. بڑے لالا جی اور چھوٹے لالا جی دونوں برادران سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت تھے. جو خوش نصیب بڑے لالا جی کے بیعت ہوئے یا چھوٹے لالا جی کے، ان کے ہاتھ سے اگلا ہاتھ ان کو سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا نصیب ہوا ہے. تو جب آپ کا نام حضور سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رکھا تو ہمیشہ نسبت سے نام رکھا جاتا ہے. آپ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھیں. یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو اولاد کے حقوق ہیں، والدین کے بھی بہت سارے حقوق ہیں مگر والدین پر اولاد کے بھی حقوق ہیں. تو اولاد کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ والدین بچے کا نام اچھا رکھے. بچہ ہے یا بچی ہے، یہ اولاد کا حق ہے ماں باپ پر کہ وہ اپنی اولاد کا نام اچھا رکھے. اگر والدین اپنی اولاد کا یہ حق ادا نہیں کرتے اور صحیح نام نہیں رکھتے تو یقیناً وہ اپنی اولاد کے حقوق میں خیانت کرتے. چونکہ اولاد کا حق یہ والدین پر بھی رکھا گیا ہے. تو اس طرح پہلا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی اس کا اچھا نام رکھیں. تو کتنے نصیب کا مالک ہے وہ بیٹا جسے رسول اللہ کی غلامی میں دے دیا جائے. یعنی نام ہی ایسا رکھا جائے کہ جس نام کے لینے کے ساتھ ہی پکارا بندے کو جا رہا ہو لیکن اس کے نام سے نسبت مصطفیٰ کا اظہار ہو. اسی طرح بیٹی ہے تو بیٹی کا نام امہات المومنین کے نام پر رکھی. نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، حضور کی 4 بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کی نسبت سے رکھیں.
آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کا نام لیا جائے اور اس کو نسبت رسول اللہ کی بیٹی سے ہو تو کتنی نصیب والی وہ بچی ہوگی جس کو پکارا جائے گا تو اس گھر کے اندر نام نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی کا پکارا جائے گا۔ اس لیے نسبت سے ہمیشہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے ان کا نام رکھا کریں۔ نام کے اثرات ہوتے ہیں شخصیت پر، ہمیشہ اسم جو ہے وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ تو اچھا اسم، اچھا نام، شخصیت میں اس کا بڑا عمل دخل ہے، اور نام اچھا ہو تو سبحان اللہ قیامت کے دن بھی بگڑی بن جائے گی۔ یعنی اگر کسی نے رسول اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اب حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جائے گی یا محمد۔ اب ندا دینے والا تو رسول اللہ کو پکارے گا، مگر جس کا نام محمد ہوگا وہ آواز سن کے دوڑ پڑے گے اور حکم ہوگا کہ یا محمد آئیے اور جنت میں داخل ہو جائیے۔ اب وہ سن کے سارے بھاگیں گے جن کا نام محمد ہوگا۔ جب وہ جنت کے قریب پہ جائیں گے تو فرشتے پوچھیں گے آپ کون ہو؟ کہیں گے ہم محمد ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے تمہیں تو نہیں بلایا گیا، محمد مصطفیٰ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو آواز دلوائی، لہذا ہم تو مصطفیٰ کو پکار رہے ہیں۔ اب جب وہ واپس ہونے لگیں گے تو اب دیکھو ذرا یہ نام محمد کی بھی کیا برکتیں ہیں۔ صبح اچھا نام ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جب وہ پیچھے پلٹنے لگیں گے تو حکم ہوگا کہ اب انہیں روکو نہیں، یہ محمد کے نام کی برکتیں رکھنے والے ہیں، لہذا انہیں بھی جنت میں داخل کر دیں۔ تو لہذا یہ نام ہمیشہ اچھا رکھیں، بیٹے کا بیٹی کا نام اچھا رکھیں۔ اور سرکار نے فرمایا تمہارا کیا جاتا ہے کہ اگر تمہارے دسترخوان پر 5 محمد بیٹھے ہوئے، یعنی اگر اللہ نے 5 بیٹے دیے ہیں، 5 کا نام محمد رکھ دو، نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیٹوں کا نام میرے نام پہ رکھو، مگر کسی کی کنیت میرے کنیت پر نہ رکھنا۔ ابو القاسم کوئی نہیں ہے، فرمایا ابو القاسم صرف میں ہی ہوں، ابو القاسم میں ہوں، لہذا کسی کو ابو القاسم نہ کہا جائے۔ فرمایا تقسیم کرنے والا میں ہوں، عطا کرنے والا اللہ ہے اور تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ ابو القاسم کسی کو نہ کہو۔ باقی فرمایا اپنے بیٹے کا نام محمد۔ تمہارا کیا جاتا ہے کہ اگر دسترخوان تمہارے دسترخوان پر جب کھانا چنا جائے، رکھا جائے، گھر کے سارے افراد بیٹھے ہوں اور ان میں سے 5 محمد نام والے ہوں، 6 محمد نام والے ہوں، 7 محمد نام والے ہوں، یعنی دسترخوان پر نام محمد والے بیٹھے، تو حضور پسند کرتے ہیں کہ تمہارے دسترخوانوں پر میرے نام والے میرے غلام نظر آنے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سرکار کا نام نامی ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بھی فائدہ عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے، نام محمد کی کتنی عزت ہے۔ آپ جب دیکھتے ہیں نا محمد کہیں لکھا ہوا ٹائل کے اوپر ظاہر ہو جائے تو وہ ٹائل کتنی اونچی لگا دی جاتی ہے کہ پاؤں کے نیچے نہ آئے۔ اس ٹائل کے اوپر نام محمد ظاہر ہوا ہے، تو اگر ٹائل پہ نام محمد ظاہر ہو تو ہم اس کا اتنا احترام کرتے ہیں، تو جس پورے وجود پر محمد کے نام کی نسبت آ جائے، جس پورے وجود پر محمد نام کی نسبت آ جائے، آپ خود سوچیں کہ اس نام پاک کی وجہ سے اس جسم پر اللہ کی اتنی برکتیں نازل ہو۔ اس لیے نام اچھا رکھنا چاہیے۔ معاملات میں ہمیشہ نیکی کی طرف جائیں، دوسرے کا بھلا سوچیں، دوسرے کے لیے خیر کا جذبہ رکھیں،
اب خیر کا جذبہ رکھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ دوسرے کا بھلا چاہو گے، اللہ تمہارے لیے بھی بھلائی کے دروازے کھول دے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ایسا بندہ پیش کیا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا تو نے دنیا میں کیا کیا، تو نے دنیا میں کیا کیا؟ آپ نے فرمایا، وہ بندہ عرض کرے گا کوئی بات بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا نہ سکے گا، اور وہ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار تو نے مجھے مال عطا کیا، بس میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا اور لوگوں سے میرا معاملہ انتہائی آسان ہوتا تھا، میں مالدار آدمی کے ساتھ بھی معاملات میں آسانی کرتا تھا اور تنگ دست آدمی کو مہلت بھی دیتا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ اس کی یہ بات سن کر فرمائے گا، اس بات کا میں تم سے زیادہ مستحق ہوں، لہذا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا میرے اس بندے سے درگزر کر جاؤ۔ بندہ کہے گا، اے اللہ میں نے بندوں کے لیے آسانی کی، کئیوں نے مجھ سے قرض لیا، معاملات میں میں نے ہمیشہ لوگوں کو آسانی دی، امیر آدمی تھا تو اس کے لیے بھی آسانی کی، غریب آدمی تھا تو اس کے لیے آسانی کی، اب معاملہ تو بندے کے ساتھ کیا، کسی قرضدار کو مہلت دی تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل پر اتنا خوش ہوگا، اللہ فرمائے گا میں زیادہ مستحق ہوں، تو بندہ ہو کے میرے بندوں کے ساتھ اتنا نرمی کرتا رہا، میں رب ہو کے تیرے ساتھ نرمی کیوں نہ فرماؤں، میں رب ہو کے تیرے ساتھ نرمی کیوں نہ فرماؤں۔ فرمایا اللہ فرشتوں سے فرمائے گا یہ میرے بندوں سے درگزر کرتا رہا ہے، آج میرے اس بندے سے درگزر کر دیا۔ یعنی بندے سے اچھا معاملہ کرو گے تو قبر و حشر اور آخرت میں معاملات بہتر ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ مہربانی فرمائے گا جو بندہ بندے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کا خادم اس کا کھانا لائے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا تو کم از کم 1 یا 2 لقمے اس کھانے میں سے اسے کھلا دے، کیونکہ اس نے پکاتے وقت اس کی گرمی اور تیاری کی مشقت برداشت کی۔ اب دیکھیں یہ بھی ہمارے آقا کے فرمودات ہیں، یہ بھی مدینے والے کے ارشادات ہیں، سرکار محسن انسانیت ہیں، اور انسانوں کو جب بھی سکون ملا ہے دامن مصطفیٰ میں ملا، کہیں اور سے انسانوں کو سکون نہیں مل سکتا، سکون جس کو ملا مصطفیٰ کی نسبت سے مل رہا ہے، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مل رہا ہے، اور قیامت تک جس کو سکون ملے گا زندگی میں مدینے والے کی غلامی کی وجہ سے ملے گا۔ اب سرکار نے اپنے غلاموں کو سکھایا، اب دیکھو یہ تعلیم ہے، فرمایا جب تمہارا نوکر تمہارا ملازم اب گھر میں کھانا بناتے ہیں، اچھا کھانا ملازم تیار کرتے ہیں، تو یہ بھی سرکار نے مہربانی فرمائی، فرمایا جب وہ کھانا بنا کے تیار کر کے لے آئے تو بہتر تو یہ ہے کہ تم اسے اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاؤ۔ پہلا درجہ یہ بیان فرمایا کہ تم اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاؤ، اور فرمایا اگر مکمل اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے نہیں کھلا سکتے تو جو کھانا اس نے اتنی محنت سے بنایا ہے 1-2 لقمے ضرور اسے کھلا دو۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ نوازی کی حد فرما دی، فرمایا 1-2 لقمے اسے کھلا دو۔ جب اس کے منہ میں 2 لقمے پہنچے گے تو ظاہر ہے جب بنا رہا تھا تو پتہ نہیں کتنے ارمان اس کے دل میں ہوں گے، یہ بھی کوئی اور احساس نہیں کر سکتا، یہ احساس بھی کرے گا تو محسن انسانیت مدینے والا ہی کرے گا۔ سرکار نے ہی اس پر مہربانی فرمائی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی سنیں ذرا، حضور کی باتیں بھی پوری ہیں،
حضور کے ارشادات کے نور ہی نور ہیں. زندگی سنوارنے کے لیے مصطفیٰ کے ارشادات ہمارے لیے مینار نور ہیں. ایک ایک جملہ مدینے والے کا قربان جائیں ایسا عالی شان ہے کہ بندہ اس پر عمل کرے تو اس کی دنیا آخرت سمجھ جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ جب کوئی چیز دیکھے تو اچھی بات چاہے. یعنی نظر پڑتی ہے نا تو بندہ فوراً تبصرہ شروع کر دیتا ہے. کوئی بندہ نظر آ رہا ہے تو بندے پہ تبصرہ, کوئی چیز نظر آئی ہے تو چیز پہ تبصرہ. تو اب یہ بھی سرکار نے سکھایا ہے کہ اگر تمہاری نظر کسی چیز پر پڑے تو تم نے کیا کہنا ہے, منہ سے کیا ادا کرنا ہے. تو ظاہر ہے جب بندے کے پیش نظر یہ بات ہوگی تو وہ چغلی نہیں کر سکے گا, وہ کسی کے بارے میں غیبت نہیں کر سکے گا, وہ کسی کے حوالے سے کمزور جملہ منہ سے نہیں نکال سکے گا. ارشاد فرمایا انسان تو انسان تم میں سے جب بھی کوئی چیز دیکھے تو اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے. یعنی کوئی بھی چیز تمہیں نظر آتی ہے تو اس پر اچھی بات کہو, اچھا منہ سے جملہ نکالو. یعنی اگر کسی کی دکان دیکھی ہے تو دیکھ کے کہو ماشاءاللہ کتنی اچھی اللہ نے دکان عطا فرمائی. گاڑی دیکھی ہے تو اچھا جملہ منہ سے نکالو ماشاءاللہ کتنا اچھا اللہ نے اس کو سواری کا انتظام دیا ہے. کسی کے اچھے کپڑے دیکھے, کسی کی اچھی صحت دیکھی, کسی کو اچھی حالت میں دیکھا, فرمایا منہ سے کوئی برا جملہ نہیں نکالنا, اچھا جملہ منہ سے نکالنا ہے. اور فرمایا اگر منہ سے اچھا جملہ نہیں نکال سکتے تو پھر خاموش ہو جاؤ. خاموشی میں عافیت ہے, خاموشی میں نجات ہے. اگر کوئی اور جملہ منہ سے نکالو گے تو اللہ نے تو اس کو دے دی ہے, گاڑی بھی اچھی دی ہے, صحت بھی اچھی دی ہے, اور بھی معاملات اس کے اچھے کیے ہیں. اگر تم اس کے بارے میں کمزور جملہ کہو گے, خاموش نہیں رہ سکو گے تو اس جملے کا وبال تمہارے اوپر آئے گا. لہذا یا اچھا جملہ اچھی بات منہ سے نکالو یا خاموش رہو. یہ بھی ہمارے آقا نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی. بلند آواز سے فرمائیں ذرا سبحان اللہ. اب دیکھیں ذرا لوگ باتیں کرتے ہیں اور جی دیکھیں عورتوں کے حقوق فلاں بیان کر رہا ہے, فلاں بیان کر رہا ہے. عورتوں کے حوالے سے ابھی تک انسانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کہنا ہے. اس وقت بھی مدینے والا اپنے غلاموں کو عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم فرما رہا. سرکار نے ارشاد فرمایا تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ حضور کی تعلیم ہے. فرمایا اچھا سلوک کرو. ماں ہے تو اسے قدموں کے نیچے جنت ہے. عورت اگر ماں کے روپ میں ہے تو سلوک تو تم نے اچھا کرنا ہے, کیونکہ تم میرے غلام ہو, میں تمہیں حکم کر رہا ہوں. ماں کے روپ میں اگر عورت ہے تو اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اگر وہ بہن کے روپ میں ہے تو اللہ کی رحمت ہے, بیٹی کی روپ میں ہے تو اللہ کی رحمت ہے. اور سبحان اللہ عورت کو عزت دینے کا, اچھا سلوک کرنے کا حکم ہوا. اب اس کے بعد ارشاد ہوا آج کل ہمارے گھروں کے مسائل ہیں, بے شمار معاملات ہیں. تھوڑی سی بات پہ بات ہوئی, غصے میں آ کے طلاق دینے کا تو ایسا رواج چل پڑا ہے کہ گھر کے گھر برباد ہو چکے ہیں. اچھے خاصے ہنستے بستے گھر وہ اجاڑ ہو چکے ہیں. لہذا سنو اپنے کریم آقا کا ارشاد. اور ہمارے آج جو حضرات سن رہے ہیں دیگر لوگ ہیں تو اس حوالے سے ہمیشہ یاد رکھیں. سرکار نے ارشاد فرمایا حلال کاموں میں سے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے. سب سے زیادہ جس بات پر اللہ ناراض ہوتا ہے, ناپسند کرتا ہے, فرمایا وہ طلاق ہے. آخری حد تک کوشش کرو نبھانے کی, آخری حد تک کوشش کرو نبھانے کی. پھر فرمایا جو لوگ احسن طریقے سے اگر کوئی صورت ایسی بن جائے کہ طلاق دیے بغیر بات نہ بن رہی ہو تو اب اسلام نے سکھایا, ہم تو فٹ سے جاتے ہیں, فوراً گئے کچہری میں پہنچے, آگے فارم پہلے سے تیار ہوتے ہیں, لکھا لکھایا تیار ہوتا ہے. اس کے بعد ہماری مرضی سے
سائن کرا لیے جاتے ہیں، چوں ہی سائن کر دیے تو بات پوری ہو گئی۔ لہذا اس معاملے میں ہمیشہ احتیاط کریں، اور جب بھی ایسی کوئی نوبت آ جائے تو پھر احسن طلاق کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا عورت جب مہینے کے بعد وہ پاک ہو تو طہر کے اندر جب وہ پاک ہو چکی ہے اور اس طہر کے اندر ایک طلاق دو، جب ایک طلاق دو گے تو پھر بہت ساری صورتیں باقی ہوں گی آپس میں ملنے کی۔ یہ رستہ چھوڑ دیا ایک دم سے، میں تجھے 3 طلاقیں دی ہیں، میں تجھے 3 طلاقیں فارغ کر رہا ہوں، میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، طلاق ثلاثہ، 3 طلاقیں، یہ وہ کہہ کے فوراً، اور جو ہی غصہ ٹھنڈا ہوا پھر اس کے بعد مولوی صاحب کا دروازہ ٹھک ٹھک ٹھک، کیا ہوا جی؟ اور جی ماں غصہ چڑھ گیا کہ میں اپنی بیوی میں 3 طلاقیں دی آیا ہوں، دسو بھائی ہو گئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ تو بھائی طلاق دے کے اگر دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو طلاق دینے سے پہلے کھٹکھٹا لینا تھا۔ نہیں سمجھے نہیں ہو بات، ذرا سن لو اس کو، اتارو اپنے ذہنوں میں۔ دیکھو نا کوئی بھی معاملہ ہے اس سے پہلے مشورہ کر لینا تھا۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک گھر میں خاتون آئی تو انہوں نے گھر میں کام کاج کرنے سے انکار کر دیا، کہا جی میرے ذمہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ابو کی خدمت کروں، میرے ذمہ نہیں ہے کہ میں آپ کی ماں کی خدمت کروں، میرے ذمہ تو آپ کی خدمت ہے، تو لہذا میں نہ آپ کے ابو کی خدمت کروں گی نہ آپ کی ماں کی خدمت کروں گی۔ اب وہ پریشان ہو گیا، کیا کروں، بیوی ہے، گھر بھی چلانا ہے، زندگی بھی چلانی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ میں آپ کے ابو یا امی کی خدمت کروں، تو لہذا میں خدمت نہیں کروں گی۔ اس کی قسمت اچھی تھی، وہ ایک عالم دین کے پاس چلے گئے، ایک عالم دین کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے کہا جی مسئلہ گھر میں بن گیا، پریشان ہو گیا ہوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں نے شادی کی ہے تو جو محترمہ میرے گھر میں آئی ہیں وہ زیادہ پڑھی لکھی ہو گئی ہیں، اور پڑھی لکھی ہیں زیادہ، تو آج انہوں نے مجھے بٹھا کے کہا کہ یہ تو میرے اوپر لازم نہیں ہے کہ میں آپ کے ابو کی یا امی کی خدمت کروں، لہذا میں یہ نہیں کروں گی، تو میں پریشان ہوں، اب کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ میرے اوپر لازم نہیں ہے۔ وہ عالم دین کہنے لگے اچھا ایسا کرو کہ گھر میں جا کے اس سے کہو نا کہ آپ سے تو میرے امی اور ابو کی خدمت نہیں ہوتی، تو شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں، شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ جب وہ عالم دین سے مل کے واپس لوٹے اور جا کے عالم دین کا بتایا ہوا نسخہ استعمال کیا اور کہا کہ محترمہ آپ نے کہا تھا کہ میں نہ آپ کے ابو کی خدمت کر سکتی ہوں نہ امی کی خدمت کر سکتی ہوں، میں تو صرف آپ کی خدمت کروں گی، تو لہذا اب میری مجبوری ہے کہ وہ شریعت میں آپ نے مجھے سکھایا، اب شریعت مجھے کہتی ہے کہ میں دوسرا نکاح کر سکتا ہوں، دوسری شادی کر سکتا ہوں، تو لہذا اب میں دوسری شادی کی تیاری کرنے لگا ہوں تاکہ جب دوسری آئے گی تو وہ میرے امی ابو کا خیال رکھتی۔ اب چوں ہی اس کے کانوں میں یہ بات آئی نا کہ گھر رولے علی ہو گئی، اور آن لگی جو تو سوکن کہ اس ویلے آنی نہیں ہے کہ میں بہت مصروف ہونی ہے، لیکن کوئی نہیں تسی سوچیو نہیں، اور میں آپ ہی گھرے کا سارا کام کر لیا، تو سنے ابو ہی بھی خدمت کر سا، تو سنے امی ہی بھی خدمت کر سا، تسی یہ سوچ کے جو کر چھوڑ دوسری شادی آئی، چونہی ایک گھر سوچ، یعنی دیکھیں ایک عالم دین نے گھر بچا لیا، ایک عالم دین سے مشورہ کیا، تو عالم دین نے شریعت کی روح سے شریعت میں رہتے ہوئے اس کو ایسا حل بتایا کہ اس نے واپس جا کے اپنی بیوی سے بات کی، بیوی کی سمجھ میں آ گئی اور گھر بھی اس کا جنت بنا رہا۔ اسی طرح میں عرض کرتا ہوں کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ بن جائے تو طلاق دینے کے بعد عالم دین کا دروازہ نہ کھٹکھٹاؤ، طلاق دینے سے پہلے عالم دین کے پاس آؤ، خود آ کے پوچھو حضرت یہ مسئلہ ہے، گھر میں یہ پریشانی چل رہی ہے،
عالم دین کے پاس وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کی برکت سے وہ برکت عطا کی ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ ایسے بتائیں گے کہ آپ کا اجڑتا گھر انشاءاللہ پھر دوبارہ سے آباد ہو جائے گا. اس لیے ہم زبردستی 3 طلاقیں دے کے پھر اس کے بعد پھر کہتے ہیں جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، پھر یہ ہے پھر وہ ہے، کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا، نکاح پڑھایا سنیا، طلاق والا مسئلہ آ گیا کہ کسی اور گھر توڑ دیا، جتوں بہتر لگے اتوں جناب مسئلہ پوچھ لیا، ساری زندگی پریشانی سے مبتلا. لہذا انہاں سارے دکھاں چوں بچنے واسطے لازمی ہے کہ اس طریقے کے چلو جڑا احسن طریقہ ہے. اگر ایک طلاق بہت ہی نوبت آخری ہو جائے تو پھر ایک طلاق دیو. ایک طلاق دینے تو بعد دو طرفہ بڑے بزرگ بیٹھ کے معاملہ نمٹا چھوڑ سان، نالے نکاح قائم رہسی، نالے گھر بچیا رہسی. گناہ پیچھے کو چھوڑو نا. اب 3 اکٹھی دے دی ہیں، کچھ صورت ہی نہیں چھوڑی ہے. اب اس میں اختلافات پڑیں گے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنیں. میں آپ کو ارشاد سنا رہا ہوں سرکار کا. فرمایا تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر کا حصہ ہے. اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ دو گے، اور اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی. اور تم سے اچھا سلوک کرو. اب یہ بھی میرے آقا کا فرمان مبارک. دیکھیں نا ٹیڑھی پسلی حضور نے فرمایا اور بندہ سیدھا کرنے لگ رہے ہیں. آنے میری گل من کہ زبردستی اسا سیدھا کرنے کی کوشش کرنا ہے. فرمایا جب بڑی ٹیڑھی پسلی کی چھوٹے تو سیدھا نہیں کر سکے لگے پھر تروڑ ہی چھوڑ سکے. تروڑ کا کیا مطلب ہے؟ پھر طلاق ہو جائے گی. تو فرمایا اسی حالت میں ان کے ٹیڑھ پن کے ساتھ گزارا کرو، اچھا سلوک کرو، تمہاری زندگی ہمیشہ خیر ہی خیر کے ساتھ گزر جائے. اب ہمارے جو معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، گھروں میں تکلیفیں ہیں، علائیں بلائیں ہیں، ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے وہ فرمودات و ارشادات سامنے رکھنے چھوڑ دیے ہیں. یہ فرمان سرکار کا ہمارے سامنے ہو کہ ہم نے اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے. کیسے کیسے اس کا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر عورت کی کوئی بات تمہیں بری لگے تو اس کی اچھی بات یاد کر لیا. اگر ایک عادت اس کی بری لگی ہے تو فرمایا اس کی اچھی عادتیں یاد کر لو گے تو یقیناً یہ بری عادت تمہارے ذہن سے نکل جائے گی. اچھی عادتوں کی وجہ سے تم اس سے نباہ کرتے چلے جاؤ. تو گھر بچانا، فرمایا طلاق حلال کاموں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. تو اس لیے دیکھا دیکھی ڈراموں میں بھی آج کل پتہ نہیں کون سا کلچر دکھاتے ہیں. مسلمانوں پر یہ نہیں ہے لیکن دیکھا دیکھی فٹ 3 طلاقیں اکٹھی ہو گئی، اس کے بعد کوئی چانس باقی نہیں بچتا. اس لیے گزارش ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں جو نوبت آئے تو ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر طلاق دینی ہی پڑ جائے مجبوراً اور کوئی رستہ نہ نکلے تو پھر سب سے پہلے ایک طلاق دینا، انتظار کرنا. کوئی نہ کوئی گاؤں کے علاقے کے برادری کے بڑے لوگ مل بیٹھیں گے اور کوئی نہ کوئی صورت صلح کی نکل آئے گی. شریعت کا مسئلہ بھی قائم رہے گا اور بچوں کا مسئلہ بھی نہیں بنے گا اور گھر کا جو معاملہ ہے وہ بھی سنورتا چلا جائے گا. تو اس لیے شریعت رسول اللہ کے فرمودات ارشادات ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے تو ہماری زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے. آج میں نے 2-3 حدیثیں آپ کو سنائی ہیں اس غرض سے کہ اپنے آقا کے ارشاد پہ قربان جاؤ، اپنے آقا کے فرمان پہ قربان جاؤ. جب سرکار کے حکم پر عمل کرو گے تو آپ کی زندگی میں دکھ تھوڑے آئیں گے، سکھ ہی سکھ اللہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صدقے سے ہم سب کو اس رستے کا مسافر بنائے جس رستے پہ مصطفیٰ والے چلے ہیں اور حضور کی کامل اتباع کی اللہ توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.